السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آج نہی عن المنکر کے تعلق سے چند گزارشات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی منکرات رونما ہیں، جتنی بھی خرابیاں واقع ہو چکی ہیں، اور جس قدر لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ برائیاں موجود تھیں۔ اس وقت بھی شراب عام تھی، زناکاری عام تھی۔ جس طریقے سے آج زناکاری کے اڈوں پر لوگ جاتے ہیں اور اس کا لائسنس دیا جاتا ہے ہماری حکومتوں کے ذریعے سے، اس زمانے میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو بدکار خواتین ہوتی تھیں، ان کے گھروں کے سامنے جھنڈے نصب ہوتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی یہاں جو مرضی آئے جائے۔ جھوٹ بھی لوگ بولتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا، ان کا استحصال بھی ہوتا تھا۔ لوگ مختلف قسم کی برائیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سچائی کی طرف دعوت دی۔ جو برائیاں موجود تھیں ایک ایک کر کے لوگ چھوڑتے گئے، حتیٰ کہ 23 سالہ رسالت کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ ساری برائیاں ختم ہو گئیں۔ آپسی جو جھگڑے تھے، جو ایک 100 سال سے تنازعات قبائل کے درمیان موجود تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ نے جہاں امر بالمعروف کیا، وہیں نہی عن المنکر بھی کیا، برائیوں سے روکا بھی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، لیکن آج سر دست نہی عن المنکر کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں آگاہی ہو جائے کہ اگر ہم نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو اس کا انجام کیا نکلے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا کیا نازل ہونے والی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس فتنے سے بچو جنہوں نے تم میں سے کچھ لوگوں نے ظلم کیا ہے، تم کو کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے اس کی وجہ سے۔ ان فتنوں سے بچو، ان جو فتنے رونما ہو چکے ہیں ان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس کا جو خمیازہ، اس کا جو عذاب، اس کی جو پکڑ آنے والی اللہ کی طرف سے تم کو بھی نہ لاحق ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہیں سخت سزا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر نہی عن المنکر نہ کی جائے، برائی دیکھ کر کے اس کو نہ روکا جائے، تو ایسی صورت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ امر بالمعروف کے مراتب ہیں،
آدمی حکم دے، امر بالمعروف کرے، آدمی حکم دے، روک سکتا ہے برائیوں سے تو روکے، اپنی زبان سے روکے، اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے برائی سے روک سکتا ہے تو وہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر آدمی کو اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم آدمی اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یہ کمزور ترین ایمان والا ہے۔ تو نہی عن المنکر بہت ہی ضروری ہے۔ اگر نہی عن المنکر نہ کیا جائے، برائیوں کو دیکھ کر کے آدمی آنکھ بچا کر کے نکل لے، سائیڈ ہو جائے، میرا کیا جاتا ہے، میں تو ملوث نہیں ہوں، آدمی اگر سائیڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے سے پہلی امتوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جب وہ لوگ اسی کام میں مبتلا ہوئے تھے، منکرات سے نہیں روکتے تھے، تو اللہ رب العالمین کی لعنت بھی ان کے اوپر اتری، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی صورت مسخ کر کے بندر بنا دیا، سور بنا دیا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو آنکھ بچا کر کے نہیں نکلنا ہے، برائی ہوتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوکنا ضرور ہے، ٹوکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں بیان فرما رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب کسی بستی والے کو، بستی میں سے کسی کو بھی ہلاک نہیں کرتا، یا پوری بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہاں مصلح لوگ موجود ہوں، اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، بتانے والے لوگ موجود ہوں، برائی سے چھڑانے والے لوگ موجود ہوں، برائی پر تنبیہ کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین اس وقت پوری بستی پر عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن جب ایسے لوگ موجود ہوں، نیک لوگ موجود ہوں بستی میں، لیکن وہ برائیوں کو دیکھ کر کے آنکھ بچا کر کے نکل جاتے ہوں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے اس بستی والے کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ نیک آدمی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اگر ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر نہ کریں تو اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ صرف بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے اپنے آپ کو اس میں پھنسائے رکھے ہوئے ہو، زبان سے تو حکم دیتے ہو، خود اس کے اندر ملوث ہو، تو ایسا نہیں، امر بالمعروف ساتھ ہونا چاہیے، نہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگ منکر کو دیکھیں، اللہ کی نافرمانی والی کوئی بھی چیز دیکھیں، رسول کی نافرمانی والی کوئی بھی چیز دیکھیں اور اس کو تبدیل نہ کریں، اس کو نہ بدلیں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے عذاب میں گھیر لے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب میں سارے لوگوں کو گھیر سکتا ہے اگر وہاں لوگ برائی سے بچانے والے موجود نہ ہوں، اصلاح کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں اور اصلاح کا کام نہ کریں تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو سب کو اپنے عذاب میں بہا لے جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی عقوبت ہے اس کام پر جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نہی عن المنکر کرنا چاہیے، نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو یہ پہلا عذاب ہر حال میں لاحق ہوگا، وہ یہ ہے کہ لوگ ہلاکت میں پڑیں گے اور عذاب اللہ رب العالمین کا آئے گا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کے اوپر گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی، گھبرائے ہوئی حالت میں گھر میں داخل ہوئے، آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے، اہل عرب کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے ایک ایسی شر سے جو کہ قریب آ گیا۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کے لیے جو سد بنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں آتی ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہر دن اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں تاکہ اس دیوار کو کراس کر جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، ہر دن وہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آئے اور کہا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہر دن دیوار کو کھودتے ہیں
آج اتنا سوراخ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ آج اتنا سوراخ ہو گیا ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں؟ قال نعم، آپ نے بیان فرمایا ہاں. اذا کثر الخبث، جب لوگوں کے درمیان برائیاں چھا جائیں، برائیاں پھیل جائیں، لوگ عام طور سے برائی میں مبتلا ہو جائیں، تو صالح لوگ، نیک لوگ موجود بھی ہوں گے تو اللہ کا عذاب آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ باہل الارض باسہ، جب زمین میں برائی ظاہر ہو جائے، عام ہو جائے. اس دور میں برائی عام ہو گئی ہے. موبائل پر دیکھو، ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک فتنہ ہے، کھلی ہوئی ویڈیو موجود ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، اور آدمی کا ہاتھ اس بری پر پہلے جاتا ہے، اچھائی کی طرف نہیں جاتا ہے. ہم اور آپ بہت آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی تقریر موجود ہو، اس کو دیکھنے والے چند لوگ ملیں گے، چند سو ملیں گے، لیکن برائی والی ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، کھولیں گے تو اس میں ملے گا کہ لاکھوں لوگ، 1 ملین لوگ، 2 ملین لوگ اس کو دیکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ گھر سے باہر نکل جائیں، خواتین بے پردہ ہیں، بے پردگی کے ساتھ ساتھ خوشبو لگا کر کے جا رہی ہیں. ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا ظہر السوء فی الارض، جب زمین میں برائی ظاہر ہو جائے، برائی عام ہو جائے، انزل اللہ باہل الارض باسہ، اللہ رب العالمین زمین والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے. قالت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں وفیہم اہل طاعت اللہ عز وجل، اللہ کے نبی ان میں اگر نیک لوگ بھی موجود ہوں، اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی موجود ہوں، تو بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. آپ نے بیان فرمایا ہاں. ثم یسیرون الی رحمت اللہ، پھر اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کی وجہ سے لوگ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، لیکن اللہ کا عذاب آئے گا. اور اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اس میں ساری چیزیں بہہ جاتی ہیں. نیک لوگوں کا گھر بھی بہتا ہے، برے لوگوں کا گھر بھی بہتا ہے. نیک لوگوں کی گاڑیاں بھی بہتی ہیں، برے لوگوں کی بھی گاڑیاں بہتی ہیں، تباہی آتی ہے، تو اللہ کا عذاب آئے گا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مثال دے کر کے سمجھایا، اور وہ مثال یہ ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے حدود، جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان فرمائی، یہاں ٹھہر جاؤ، اس کے آگے نہیں جانا ہے. تو لوگ اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے بھی ہیں اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے نہیں بھی ہیں، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے، رک جاتا ہے، وہ، اور جو پاسداری نہیں کرتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جو لوگ اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کرتے، ان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، بلکہ دونوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرمایا کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور کشتی 2 منزلہ ہو اور دونوں پر لوگ موجود ہوں، نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی، اور نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو اوپر والوں کو تنگی ہوتی ہے، اور وہ اگر روکنا شروع کر دیں یا برا ماننا شروع کر دیں، ان کو پانی نہ دیں، اور نیچے والے یہ کریں کہ پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، لہذا کشتی کے نیچے سوراخ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اوپر والے اور نیچے والے دونوں مل کر اس برائی سے نہیں روکیں گے، اس سوراخ کرنے سے، اس پٹرے کو توڑنے سے نہیں روکیں گے، تو اوپر والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے تو نہیں توڑا، ہم تو بچ جائیں گے. کشتی ڈوبے گی تو وہ بھی ڈوبے گا، یہ بھی ڈوبے گا، دونوں منزلے کے لوگ ڈوبیں گے. یہ اتنی بہترین مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو ہر انسان کو سمجھ آ سکتی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اس طریقے سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے. امت محمدیہ اس طریقے سے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھیجی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے
اگر ہم نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں تو دوسرا عذاب، دوسری عقوبت ہمارے اوپر کیا نازل ہونے والی ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ ہوگا کیا، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی جانب سے تم پر سزا اپنی نازل کر دے، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اور اس وقت تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ جب ہم برائیوں کو دیکھ کر کے نہیں روکیں گے، نہیں ٹوکیں گے، امر بالمعروف نہیں کریں گے، تو اس کی جو سزا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دینے والا ہے وہ یہ کہ اگر نیک لوگ اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے گڑ گڑائیں گے بھی تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ دوسری عقوبت ہے اگر ہم نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، قبل ان تدعو، قبل اس کے کہ تم دعا کرو، فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہو۔ دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہیں، نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا دعا بھی کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا، پوری بستی پر تباہی پھر جائے گی، ایسا لگے گا کہ یہاں کوئی بستی تھی ہی نہیں، یہاں کوئی کھیتی تھی ہی نہیں، یہاں کوئی گھر تھا ہی نہیں، یہاں کوئی جانور اللہ رب العالمین کا تھا ہی نہیں، سارے کو بہا کر کے لے جائے گا۔ اس طریقے کا عذاب اللہ رب العالمین نازل کرے گا، ساری بستی صاف ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا نازل ہونے والی ہے۔ تیسری سزا، اگر ہم نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں امر بالمعروف کرتے رہنا چاہیے، نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے، وَلِيُحَاضَّنَّ عَنِ الْخَيْرِ، بھلائی پر لوگوں کو ابھارتے رہنا چاہیے، ورنہ کیا کرے گا کہ تم سب کو اپنے عذاب میں گھیر لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ پہلا نقطہ جو پچھلی حدیث میں بھی بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین تم سب پر اپنا عذاب نازل کرے گا، وَلَيُؤْمَرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، دوسری عقوبت، دوسری سزا، تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر ظالم حکمران، برے حکمرانوں کو تم پر مسلط کر دے گا، ثم تدعو خیارکم فلا یستجاب لہم، پھر تم میں سے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں دو عقوبت سمجھائی گئی، دو سزا بیان کی گئی، وہ یہ کہ یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا بستی والوں پر، اس خطے والوں پر، ان لوگوں پر آئے گا۔ دوسری سزا یہ کہ اللہ رب العالمین برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، جان چھڑاؤ گے نہیں چھوٹ پائے گی، یہ کام جب تک نہیں کرو گے جان چھڑاؤ گے نہیں چھوٹ پائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ چوتھی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وہ یہودیوں کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت اترے گی، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو بھی مسخ کر دے، جس طریقے سے سابقہ امتوں کی صورتوں کو اللہ نے مسخ کیا تھا، سور اور بندر بنا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہ ملعون قرار پائے، لعنت کی گئی ان کے اوپر۔ کن کی زبانی؟ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں لعنت کی گئی؟ ذالک بما عصوا، وہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا
کہ فلاں دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، تو ہیلے بہانے کے ذریعے سے انہی مچھلیوں کا شکار کیا گیا جس دن کی مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ نافرمان قوم تھی، کسی چیز سے منع کیا جاتا تو ہیلے بہانے نکال کر کے وہ اس کو حلال ٹھہرا لیتے۔ یہ پہلی چیز تھی کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمان۔ دوسری، کانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کہتے کہ یہاں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تو وہ وہیں ٹھہرتے نہیں تھے بلکہ تجاوز کر جاتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ تیسری چیز جو ان کے اندر خرابی موجود تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب ان میں کا کوئی شخص برا کام کرتا یہ منع نہیں کرتے تھے، آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے۔ میرا کیا جاتا ہے، میں دشمنی کیوں مول لوں، میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں، اس وجہ سے وہ ٹوکتے نہیں تھے۔ برائی دیکھی آنکھ بچا کر کے نکل گئے، کر وہ رہا ہے بھگتے گا وہ، نہیں تم بھی بھگتو گے، کیوں نہیں منع کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ برائی دیکھ کر کے وہ اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا کرتے تھے، ان کا یہ جو کام تھا بہت برا تھا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وقالت امۃ منہم، ان میں سے ایک امت نے کہا، ایک گروہ نے کہا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، تم ایسے لوگوں کو کیوں واعظ کرتے ہو، کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ رب العالمین ہلاک کرنے والا ہے۔ ایسی قوم کو وعظ و نصیحت کرنے کا کیا فائدہ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو اب جو اصلاح کرنے والے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے پاس عذر بیان کرنے کے لیے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے منع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ٹوکا ان لوگوں کو کہ بھائی ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جو ہلاک کر دی جائے گی، ان کے اوپر سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کم سے کم اللہ سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ تیرا پیغام پہنچاتے رہے تاکہ اللہ ہمیں نہ پکڑے۔ تو ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کے پاس جا کر عذر بیان کر سکیں، اور دوسرا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے، دل میں بات گھر کر جائے اور وہ برائی سے بچ جائیں تاکہ وہ متقی ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو قوم کو جس چیز سے نصیحت کی گئی تھی انہوں نے بھلا دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، دل میں بات بیٹھی نہیں، اس کو گمبھیرتا سے نہیں لیا، بہت سیریسلی نہیں لیا۔ تو ہوا کیا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ برائیوں سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو تو نجات دے دیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ مِّمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا عذاب میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے فسق کرنے کی وجہ سے، برائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے اس کو بہت برے عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ نے دونوں ہی باتیں بیان کی ہیں۔ اس آیت پر ہم اور آپ سنجیدگی سے غور کریں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، غور کریں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب وہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے جن سے اللہ نے منع کیا تھا، اس کے رسول نے منع کیا تھا، یا جو مصلح لوگ تھے یہ لوگ منع کر رہے تھے، نہیں مانے، حد سے تجاوز کر گئے، تو اللہ کا حکم آیا، کیا کہا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم سب گھاٹا اٹھانے والے بندر بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بھی وہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین آخر میں کہا اللہ تعالیٰ بہت سریع العقاب ہے، بہت سخت سزا دیتا ہے۔ پانچویں سزا، اگر ہم نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اور فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت،
خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر آئیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی چیز، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جب کسی قوم میں برائی عام ہو جائے، زناکاری بدکاری عام ہو جائے، زناکاری اور بدکاری کی جانے لگے، ٹوکنے والا روکنے والا موجود نہ ہو، جس قوم میں بھی، لفظ قوم استعمال کیا، جس قوم میں زناکاری عام ہو جائے، یہاں تک کہ لوگ سڑکوں کے کنارے، پارکوں کے کنارے بیٹھ بیٹھ کر کے لوگ زناکاری کریں، حتیٰ یعلنوا بہا، علناً، کسی کو کوئی خوف ہی نہیں، جہاں مرضی ہو کرو۔ 2 سزا اللہ رب العالمین بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سزا بیان فرمایا کہ ان کے اندر طاعون کی بیماری آئے گی، یہ پہلی سزا، ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیلے گی مختلف صورتوں سے۔ دوسری، والاوجاع، مختلف قسم کی تکلیفیں آئیں گی، مختلف قسم کی بیماری آئیں گی جو کہ پہلے لوگوں میں موجود نہیں تھی، یہ نئی بیماری ہوگی، اس سے پہلے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ کورونا پہلے کبھی تھا، نئی بیماری آئے گی، نئی سرے سے سرچ ہوگی کہ یہ کیسی بیماری ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تاکہ انسان اور انسانیت کو بچایا جائے۔ یہ دوسری سزا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، تول میں بھی کمی، ناپ میں بھی کمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے اندر بھکمری آ جائے گی، ایسی قوم کو بھکمری کے عذاب سے دوچار کرے گا، اور ان کے اندر کھانے پینے کی قلت ہو جائے گی، دوسری چیز۔ تیسری چیز، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جو ان کا حاکم ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ بھی ظالم ہوگا، ٹیکس سے تمہاری کمر توڑ کے رکھ دے گا، موت کی تمنا کرتے پھرو گے، کیونکہ 2 لقمہ کھانے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہوگا، اپنی کڈنی بیچنے پر مجبور ہوگے، اپنی بیٹی بیچنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اپنے بیٹوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ 3 سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک چیز کے صورت میں، اس ایک چیز کے بدلے میں بیان فرمائی۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جس قوم کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اپنے اموالوں کی، چاہے وہ گائے، بیل، بھینس اور جو جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کے، ان میں اور پیسوں میں اور سونے چاندیوں میں، جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول نے زکوٰۃ فرض کی ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الا ومنع القطر من السماء، آسمان سے اللہ بارش روک لے گا، بارش نہیں نازل ہوگی، پیسے لگا کر کے کھیتیاں سینچو گے، سیراب کرو گے، کھیتی اچھی نہیں آئے گی، پھل اچھے نہیں آئیں گے، کھیتیاں سوکھتی رہیں گی، دعا بھی کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صورتحال ایسے ہی ہے، کسی خطے میں آج باڑھ آئی ہوئی ہے، ساری بستیوں کو بہا لے جا رہی ہے، اور خطے وہیں پر کچھ دور پر ایسے بھی ہیں جہاں پر سوکھا پڑ رہا ہے، کھیتیاں پیلی ہو رہی ہیں، لوگ میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ بارش ہی نازل نہیں کر رہا ہے۔ اب ایسے میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ نہ کافر ہوں، وہ جا کر کے پھانسیاں لگا لیتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس قوم، جس خطے کے لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لے گا، جب غلہ ہی پیدا نہیں ہوگا تو ہر چیز کا دام بڑھ جائے گا، ہر چیز کا دام بڑھ جائے گا، لوگوں کی خرید سے باہر ہو جائے گا، لوگ بھوکے مریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، چیونٹیاں نہ ہوتی جو اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا قصور ہے، ہم پانی کے بغیر مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے پانی نازل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان چیونٹیوں کی، ان چوپایوں کی دعاؤں کو سن کر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بارش نازل کر دیتا ہے۔
ورنہ تم ایسے لوگ ہو زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے اللہ بارش روک لے گا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو مسلمان اللہ کا عہد، اس کے رسول سے جو کیا ہوا عہد پیمان ہے لوگ توڑ دیں گے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ رب العالمین خارجی دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، بارڈر پار سے تمہارے اوپر دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، جس کی ہیبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ جبکہ مسلمان وہ قوم ہے جن کی ہیبت بٹھا دیے کافروں کے دلوں میں، لیکن جب یہ کام کرو گے، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دو گے، رسول سے کیا ہوا عہد توڑ دو گے، اللہ رب العالمین خارجی دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تمہارے اوپر شروط لگا کر کے تمہارے جو اصل کمائی ہوگی اس کو لے جائیں گے۔ یہی ہو رہا ہے۔ پانچویں چیز، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب تمہارے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کریں گے، جب تمہاری عدلیہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو اتارا، جو حکم اتارا اس کے سلسلے میں یہ اختیار دینے لگیں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین خانہ جنگی کروا دے گا، داخل ملک خانہ جنگی ہوگی۔ اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابن ماجہ کی ہے، اس ایک حدیث میں 5 چیز بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم کو یہ چیز لاحق ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے کہ ان 5 چیزوں میں ملوث نہ ہونا، پوری قوم کو بچا کے رکھنا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، بچ نہیں سکو گے۔ تو امر بالمعروف کا فریضہ انتہائی اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ بھی اہم ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں منع کریں گے تو ان 5 چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ اگر ہم کیا کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی سزا دے گا۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے بہت ساری آیات میں، بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو مطالعہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے اور جس کے اندر برائی موجود وہ چھوڑ دے، اور آپ کی زبان استعمال کرنے کی وجہ سے، اثر و رسوخ استعمال کرنے کی وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کام پر آمادہ ہو جائے، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ کے دین کو قائم کرو میرے بھائیو، اللہ کے دین کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ یہ دین اتارا تھا، صحابہ کرام نے اس کے مطابق عمل کیا، اللہ نے ان کو عزت دی۔ یہ ہماری شناخت ہے، اسلام ہماری شناخت ہے۔ دنیا میں بحیثیت مسلمان ہم ایک شناخت کے پہچانے جاتے ہیں۔ کیوں پہچانے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع دار ہیں۔ مسلمان تابع دار کو کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار نہ ہو پھر قائے کا مسلمان ہے، قائے کا مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنی شناخت کو باقی رکھنا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔